نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً بھیجا ہم نے کئی جماعتوں کی طرف آپ سے پہلے فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پس پکڑا ہم نے ان کو تکلیفوں کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ گڑ گڑائیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا پس کیوں نہیں جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا انہوں نے عاجزی اختیار کی وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور زینت دی ان کے لیے شیطان نے جو وہ اعمال کرتے تھے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ پس جب بھول گئے وہ جو نصیحت کیے گئے جس کے ساتھ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر شے کے حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس کے ساتھ جو دیے گئے أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً پکڑا ہم نے ان کو اچانک فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ پس اچانک وہ مایوس ہونے والے ہو گئے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین دوستوں اور بزرگوں سورۃ الانعام کا 5واں رکوع آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل آپ حضرات نے دلائل عقلیہ سنے کفار کا معجزے کا مطالبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا صاف جواب دینا کہ اس کے بعد اب اور معجزہ نہیں دیا جائے گا اور ساتھ ان کو ڈرایا کہ اگر تم جھٹلاؤ گے اللہ کی آیات کا انکار کرو گے تو بہرے اور گونگے اور اندھے بن کر اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہو گے اور اگر اللہ کا عذاب آئے اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کے جو عذاب آنے کا طریقہ ہے وہ کس طرح
تدریجاً آتا ہے، اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی قوموں کی طرف رسول بھیجے، جب ان لوگوں نے انکار کیا تو ہم نے کبھی ان پر بھوک مسلط کی، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی بیماری، تاکہ وہ اس دکھ میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور گڑ گڑائیں۔ لیکن جب ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے وہ نہ سمجھے اور نہ سنبھلے تو پھر کیا ہوا؟ دل ان کے سخت ہوئے تو ہم نے ان کو آزادی دے دی، ہم نے ان پر خزانے کھول دیے مال و دولت کے کہ اب کر لو عیاشیاں۔ پھر تو وہ اور زیادہ منہمک ہو گئے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے، اور زیادہ کفر پر ڈٹ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ کفر میں بہت آگے چلے گئے پھر اچانک اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں اگر کوئی تکلیفیں آئیں اور دنیا میں اگر کوئی مصائب تمہارے اوپر آئیں تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، سنبھل جائے جو وہ بچ گیا، اور جو ان کے باوجود پھر بھی اسی طرح غفلت کی چادر تان کر رہا تو پھر مصیبتیں یہ دنیا کی تو ختم ہو جائیں گی اور شاید اسے عیاشیاں بھی مل جائیں خوب، لیکن جب خوب عیاشیاں ملیں اور حالت اس کی اسی طرح بگڑی ہوئی ہو، سمجھو کہ اب اچانک ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو اس کو نیست و نابود کر دے گا اور مہلت کا دروازہ اچانک اس کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی بھیجے، یعنی رسول بھیجے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات بھیجے۔ اور آگے عبارت معذوف ہے کہ پھر وہ گئے اور انہوں نے سمجھایا اور لوگوں نے انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کبھی بھوک مسلط کی، لڑائی مسلط کی، جسمانی بیماریاں انہیں گھیر لیا، تکلیفیں آئیں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیں جی، دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں کفار پر بھی آتی ہیں، اہل ایمان گناہ گاروں پر بھی آتی ہیں، اہل ایمان نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں، اور اللہ کے انبیاء پر بھی آتی ہیں۔ گویا کہ دنیاوی تکلیف کی لوگوں کے حساب سے 4 اقسام ہو گئیں۔ کتنی اقسام ہو گئیں جی؟ نمبر 1 کفار پر آتی ہے، جنہوں نے اللہ کے انبیاء کا انکار کیا، ان پر اس لیے آتی ہیں تاکہ چونکہ وہ اپنے کفر میں، اپنی طاقت میں، اپنے ظلم و ستم کے نشے میں مست ہوتے ہیں، ان پر تکلیفیں اس لیے آتی ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ ہم نہیں ہیں، کوئی اور ذات بھی ہے جو ہمارے ارادوں کو خاک میں ملا سکتی ہے اور جو ہمارے منصوبوں کو نیست و نابود کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا وہ غور کریں اور اس غور کرنے کے نتیجے میں انبیاء کی دعوت کو تسلیم کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور لوگوں نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی بھوک، کبھی بیماری، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، تاکہ اس دکھ کی گھڑی میں وہ اللہ کی طرف کیا کریں جی؟ رجوع کریں۔ یعنی کفار پر، ظالموں پر اور ایسے لوگوں پر تکلیفیں دنیا میں اس لیے آتی ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو ہے تو ایمان والے ہیں، تو ایمان والے لیکن اپنے خواہشات کی وجہ سے گناہوں میں ڈوبے ہوئی ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا، اللہ کے انبیاء کا انکار نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود گناہ میں مبتلا ہیں، کبھی نفس کے ہاتھوں ہار گئے، کبھی شیطان کے جال میں پھنس گئے۔ ان کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تکلیفیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو تمہیں مصیبت آتی ہے، یہ آتی تو تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ویعفو عن کثیر، تمہارے اکثر گناہ تو اللہ یوں ہی اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے اور کچھ تمہیں تکلیف دے کر معاف کر دیتا ہے، کچھ گناہ تمہارے
تمہیں تکلیف دے کر کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، کوئی اور جناب مصیبت آ گئی تمہارے اوپر اور تم اس پر گر گئے، اس کی وجہ سے تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کانٹا چبھتا ہے ایمان والے کو تو اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو گناہگار ایمان والا ہو بشرطے کہ اس پر جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو ایمان والے بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، ان پر بھی ہم نے دیکھا تکلیفیں آتی ہیں۔ ان پر کیوں آتی ہیں؟ تو یہ ان پر تکلیفیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں۔ وہ چونکہ نیک لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک اونچا درجہ دینا چاہتے ہیں جس درجے کے وہ اس وقت اہل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان پر تکلیف بھیجتے ہیں اور تکلیف پر وہ صبر کرتے ہیں اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ ان کا درجہ نیچے سے اوپر کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے نا تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جنتی جب یہ جنت کی اعلیٰ درجوں پر فائز ہو جائیں گے نا، یہ جو دنیا میں نیک بھی تھے اور پھر بھی تکلیفیں آئیں، تو فرشتے آئیں گے ان کے پاس جنت میں اور ایک تو ان کو سلام دیں گے اور سلام دینے کے بعد کہیں گے یہ سلام ہے بما صبرتم، چونکہ دنیا میں تمہارے اوپر دکھ آتے رہے اور تم صبر کرتے رہے، اور یہ اس صبر کے بدلے میں یہ درجے اور یہ مقام فنعم عقبی الدار، یہ جنت کا گھر اور یہ جنت کی نعمتیں اور یہ مقام تمہیں اس صبر کے بدلے میں عطا ہوا۔ تو نیک لوگوں پر آزمائشیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، ان کے درجات کی۔ نمبر 4، اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ اب انبیاء کے درجے تو اللہ نے پہلے بلند کیے، چلو باقی لوگوں کے اولیاء اللہ کے تو ہم کہیں کہ یار درجہ اونچا کر دیا، انبیاء کے درجے تو اللہ نے، انبیاء تو ہوتے ہی اللہ کے چنے ہوئی ہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کس کو اس نے رسول بنانا ہے، تو یہ انبیاء تو چنے ہوئی ہوتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے تو انبیاء کو چنا ہوا ہوتا ہے۔ ان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ فرمایا ان پر آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ امتوں کے لیے نمونہ بن جائیں کہ دکھوں میں آزمائشوں میں کیا کرنا ہے۔ سورۃ الانبیاء آپ دیکھیں، انبیاء کی آزمائشوں کا ذکر ہے، ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے، اسی طرح دیگر انبیاء کے زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ تو آخر میں اللہ فرماتے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ میرے جتنے نبی بھی تھے نا، ایک تو یہ یسارعون فی الخیرات، نیکی کا کام آتا تو میرے نبی دوڑ کر بھاگ کر وہ کام کیا کرتے تھے۔ نیکی کا کام کیسے کرتے تھے؟ جلدی جلدی بھاگ کر۔ اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ کہتے ہیں دوسرا کام وہ ہماری پکار کیا کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کو پکارتے تھے۔ آپ دیکھیے انبیاء پر تکلیفیں آئیں تو انہوں نے کس طرح اللہ کو پکارا، تو انبیاء پر تکلیفیں آئیں، امت کے لیے مثال اور نمونہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب حضرات کو؟ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کفار پر تکلیفیں ان کو واپس لوٹانے کے لیے، ان کو اس لیے کہ پلٹ آؤ، جن راہوں پر تم چل رہے ہو نا یہ راہیں صحیح نہیں ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آؤ واپس پلٹ آؤ، میرے نبیوں کی دعوت کو تسلیم کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان کو اس لیے پکڑا تکلیفوں کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن اکثر لوگوں نے ایسا کیا نہیں۔ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، اکثر لوگ سنبھلتے نہیں ہیں۔ ہاں کوئی اللہ قلیل جس کی قسمت میں ہو وہ سنبھل جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ سنبھلتے نہیں بلکہ اور دل ان کے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں نہیں جب میرا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی اختیار کی، کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے میرے سامنے؟ جب میرا عذاب آیا تو کیوں نہیں وہ میرے سامنے گڑ گڑائے؟ عذاب سے مراد یہ دنیاوی عذاب، دنیا کی تکلیفیں۔ آپ دیکھیں نام پارے میں آل فرعون کا ذکر ہے۔
فرعون کی طرف کون سے رسول گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہم نے قحط سالی کے ساتھ پکڑا، پھلوں میں کمی کے ساتھ پکڑا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی طرف رجوع کرے؟ نہیں جناب۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالطُّوفَانِ وَالْجَرَادِ وَالْقُمَّلِ وَالضَّفَادِعِ وَالدَّمِ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اب جناب نہ سنبھلے تو اللہ نے دوسری ٹھوکر لگائی، طوفان بھیجا، طوفان آیا، اس نے تباہی مچائی۔ اب تو اللہ کی طرف رجوع کریں؟ کوئی نہیں جی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، انہوں نے جناب ہر چیز کو برباد کیا۔ اسی طرح مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب۔ لیکن حالت یہ تھی جب وہ عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ادع لنا ربک بما عہد عندک، اللہ سے دعا کرنا یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اور اس کے بعد وعدہ ہو گیا ہم بڑے جناب سب حاجی بن جائیں گے، بڑے نیک بن جائیں گے، توبہ استغفار کریں گے، ایمان بھی لے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ مصیبت دور ہو جاتی پھر اسی طرح کام کرتے جیسے پہلے کرتے تھے، پھر کفر پہ ڈٹ جاتے، پھر اگلا عذاب، پھر اگلی ٹھوکر، پھر نہ سنبھلے، پھر اگلی ٹھوکر، پھر حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی اور خوب عیاشیوں میں لگ گئے۔ تو وہ وقت آیا جب اللہ نے غرق کر دیا پوری قوم کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا طریقہ، ٹھوکروں سے سنبھلنا اہل ایمان کا شیوا ہے اور کامیاب انسان کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا نا انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو۔ یہ جو دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں نا، کبھی کیا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہیں، پیغام ہیں۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، ہر تغیر سے یہ پیغام ہے کہ اب سنبھل جا، اب سنبھل جا، نہیں تو انجام بڑا خطرناک آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ نہ سمجھے، لوگوں نے تکلیفوں کے دیکھ لیا لیکن عاجزی اختیار نہ کی۔ فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں نہیں جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی، کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے۔ ولیکن قست قلوبہم، گڑ گڑانا تو دور کی بات تھی، ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ نعوذ باللہ، اللہ دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ زور سے آمین کہیں۔ جب دل سخت ہو جائے نا پھر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی دل پہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور زینت دی ان کے لیے شیطان نے جو عمل کرتے تھے۔ شیطان آقا جو کام کر رہے ہو یہی صحیح ہے، انہی پہ ڈٹے رہو اور انہی پر جناب عمل پیرا رہو۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب بھول گئے جو نصیحت کیے گئے تھے، انبیاء کی دعوت کو بھول گئے، اللہ کی آیات کو بھول گئے، تو پھر فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ پھر اللہ نے کہا جاؤ اب خزانے کھلے ہیں، عیاشی کر لو، آخرت اب تمہاری رہی کوئی نہیں، اب دنیا میں جو کھانا ہے وہ کھا لو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی کو پھانسی سزائے موت دینے لگتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں بتا تیری خواہش آخری کیا ہے، وہ پوری کر۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں اب عذاب تو آنا ہی آنا ہے، تم کھا پی لو پھر جو کچھ کھانا پینا ہے۔ اور پھر وہ جناب کھانے پینے میں مست ہو جاتے ہیں عیاشیوں میں۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں کے ساتھ جو وہ دیے گئے، خوب اللہ کی نعمتوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اخذناہم بغتۃ، پھر ہم پکڑتے ہیں ان کو اچانک۔ فاذا ہم مبلسون، اچانک پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں، آس توڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ پھر سمجھتے ہیں کہ اب تو کوئی نکلنے کا راستہ نہیں، اور ہوتا بھی نہیں ہے ظاہر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عیاشیاں قوم عاد کیا کہنے لگی، ھذا عارض ممطرنا، ہود تو کہتا تھا نا عذاب آئے گا، وہ دیکھ بادل ہے بارش آنے والی ہے، یعنی عذاب کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا نا۔ ھذا عارض ممطرنا، بارش آنے والی ہے، تو عذاب سے ڈراتا تھا۔ فرمایا ریح فیہا عذاب علیم، جس بادل کو وہ بارش لانے والا بادل سمجھ رہے تھے اس کے اندر چھپا ہوا اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اللہ کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دینے والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مت ایسے دنیا میں گم ہو کہ اللہ تمہیں یاد ہی نہ آئے، ایسے نہ گم ہو جاؤ، ایسے نہ انہماک کرو کہ اللہ تمہیں بھول ہی جائے اور پھر اچانک اللہ کی پکڑا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں نا نام پارے میں، کیا فرماتے ہیں؟ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ بستیوں والے، یہ دنیا والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ رات کو سو رہے ہوں اور ہمارا عذاب اچانک آ جائے، کبھی خیال آیا ان کے دلوں میں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا ان کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ دن چڑھے، جب سورج چڑھ رہا ہو، چاشت کا وقت ہو رہا ہو، اور یہ ہر ایک بھاگ رہا ہوتا ہے اپنے کام کے لیے، کوئی رشوت لینے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی سود اکٹھا کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی دوسرے کا حق لینے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی ظلم کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کیا کبھی کسی کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ جو کام کرنے میں بھاگ رہا ہوں کہیں ایسے نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے، دن چڑھے اور ہم اسی کھیل تماشے میں لگے ہوں؟ کبھی خیال آیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ، کیا یہ سب بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے اس سے بڑا گھاٹے اور نقصان والا سودا اور کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہ ہو جاؤ کہ جناب پھر اچانک تم اپنے دنیا میں مست ہو جاؤ اور عذاب آئے اور فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر آسیں ٹوٹ جائیں، امیدیں ٹوٹ جائیں، ارادے چھوٹ جائیں اور کسی کام کے نہ رہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب لوگ منہمک ہو گئے اللہ کی نافرمانی میں اور کفر میں تو پھر کاٹ دی گئی جڑ کافروں کی، ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اللہ نے جڑ کاٹ دی، یعنی نیست و نابود کر دیا، نسل مٹا دی کہ رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ وہی بچانے والا، وہی ڈبونے والا، وہی عزتیں دینے والا، وہی ذلتیں دینے والا، وہی انبیاء کو کامیاب کرنے والا، وہی انبیاء کے دشمنوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دینے والا۔ تو یہ سارے کام اللہ کے ہیں، تو کہو الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے بھیجے کئی جماعتوں کی طرف، کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، بس ہم نے پکڑا ان کو تکلیفوں کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پس کیوں نہیں جب ان کے پاس ہمارا عذاب گیا کیوں نہیں گڑ گڑائے وہ؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور زینت دی ان کے لیے شیطان نے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا، پس جب وہ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اس نصیحت کو جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے تھے۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، کھول دی ہم نے ان پر، ابواب کل شیء، دروازے ہر شے کے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں کے ساتھ جو وہ دیے گئے۔ اخذناہم بغتۃ، ہم نے پکڑا ان کو اچانک۔ فاذا ہم مبلسون، پس اچانک وہ آس توڑنے والے، نا امید ہونے والے بن گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔